انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، جبکہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہر کوئی یہ تو مانتا ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ ابھی نہیں جاؤں گا، کچھ دنوں کے بعد 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد میں مروں گا۔ یہی سوچ و بچار کرتا رہتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عزرائیل آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر کے لے جاتے ہیں، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ یہی سوچتا رہتا ہے۔ مرنا ہر کسی کو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے، قرآن کی یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے اس کی روح ضرور نکلے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، لیکن پھر بھی انسان موت سے ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے۔ اور مومن اور غیر مومن کی موت میں فرق دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن اور غیر مومن کی روح نکلنے میں ایک چیز صاف کر دی ہے کہ مومن کی کس طرح نکلتی ہے اور غیر مومن کی کس طرح نکلتی ہے۔ حضور نے ایک جالجٹ نما کپڑا منگوایا اور اس کو ببول کے درخت پر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں اس کو کھینچ لیا۔ جب کھینچا تو اس کپڑے کے چھتڑے اڑ گئے، یعنی وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے پھٹ نہ گیا ہو۔ کانٹے جب اس میں پھنسے، جب کھینچا تب وہ چتھڑے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، کسی غیر مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کا حال اس کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اور مومن کی روح حضور نے فرمایا جیسے گوندھا ہوا آٹا ہو اور اس کے اندر کوئی بال ہو اور بال کو نکال دیا جائے تو آٹے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسی طرح مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ مومن کی روح اسی طرح نکالی جاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور غیر مومن کی روح نکلنے میں فرق یہ ہے۔ تو ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہم جب تک اس دنیا پر رہیں تب بھی ہماری زبانوں پر ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی ہماری زبانوں پر یہی جملہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جملہ ہو۔ اب جب یہ واضح ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ہم سب کو دنیا سے انتقال کرنا ہے، تو پھر موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت ٹالے سے نہیں ٹل سکتی، پھر بھی انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں اتنا منہمک ہے کہ اسے دنیا کے عیش و عشرت میں زیادہ سے زیادہ لطف لینے کی خواہش رہتی ہے۔ عالیشان مکان، کافی مال و دولت جمع ہے، آرائش و آرام کی تمام زندگی بسر کرنے والی چیزیں موجود ہیں، ہر قسم کی آسودگی ہے، ہر طرح کا چین میسر ہے۔ ان کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال سے بچھڑنے کا خوف، اور قبر کی اندھیری رات، قبر کے سوال و جواب، یہ سب چیزیں سوچتا ہے اور پھر اس کا جانے کا جی نہیں چاہتا۔ قبر کی سختیاں، عذاب کیسے جھیل سکوں گا، نہ کوئی مونس نہ کوئی مددگار ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اس خیال سے وہ ایسا بزدل بن جاتا ہے کہ لفظ موت سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور موت کا تصور ہی اس کے لیے بوال جان بن جاتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے موت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا پھول ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مومن کے لیے دنیا، ایک حدیث شریف بھی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں اگر سکون مل جائے تو پھر قید خانہ کہے گا۔ آج تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو نہ جانے ہم کیا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم حضور کا قول یاد نہیں کرتے، حضور کی حدیث ہمیں یاد نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر اگر آرام ہو، ساری چیزیں مہیا ہو جائیں، تو پھر قید خانے کا مطلب کیا ہوگا؟ قید خانے میں رہو گے تو دشواری تو ہوگی، بہت دشواری جھیلنا پڑے گی، کبھی یہ کمی ہوگی، کبھی وہ ہوگی، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، سب کچھ
اگر حاضر ہو جائے قید خانے کے اندر تو قید خانے کا پھر مطلب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر پریشانی آئے تو حضور کی حدیث شریف یاد کر لینا، اور ہر وقت نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، کیونکہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے۔ قبر کے جو حالات ہمارے علماء دین نے بتائے ہیں، کیسے کیسے ہوں گے، کیسے کیسے سانپ آئیں گے، کیسے کیسے بچھو آئیں گے۔ ایسے سانپ ہوں گے کہ اگر وہ دنیا پر صرف ایک بار فنکار ہی مار دیں تو پورا زہر پھیل جائے گا، زمین سبزہ نہیں اگا سکے گی۔ اس طرح کے اقوال ہم نے پڑھے ہیں۔ تو میرے دوست، قبر کے اندر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے، سوال بھی ہوگا تیسرا کہ اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، تو یہ سوال بھی بتاتا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ سوال بھی بتاتا ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، تو سوچو یار کس طرح حضور کو منہ دکھائیں گے جب ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، جب ہم ماں باپ کو ستا کر کے جائیں گے، نمازیں پڑھ کر کے نہیں جائیں گے، روزے رکھ کر کے نہیں جائیں گے۔ سوچو یار، حضور منہ پھیر لیں گے، اور جس سے مدینے والے منہ پھیر لیں تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا۔ توجہ ہمیں اس بات پر دینا چاہیے، ہم ایسے بن کر کے جائیں، دنیا والے کچھ بھی کہیں کہ یہ کسی زمیندار کا جنازہ جا رہا ہے، کسی ٹھیکیدار کا، کچھ بھی کہیں، لیکن فرشتے جب دیکھیں تب وہ یہ کہیں کہ دنیا والوں، تم نے یہ دیکھا کہ تمہاری نظر میں یہ زمیندار کا جنازہ جا رہا ہے، تمہاری نظر میں ٹھیکیدار کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن ہماری نظر میں مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب ہمارے جنازے کو دیکھ کر کے فرشتے ایسا بولیں گے تو قسم خدا کی قبر میں جائیں گے تو کفن بعد میں ہٹایا جائے گا، مصطفیٰ کا دیدار پہلے کرا دیا جائے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے قبر کے اندر۔ اعلیٰ حضرت بھی تو بولے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہمارے حضور آئیں گے، ذرا سوچو ہمارے حضور نے صرف ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی چوٹیں طائف کے میدان میں کھائیں۔ جب طائف والے آپ پر پتھر برساتے تھے تو آپ کے جوتے خون میں بھر جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہ کی، کیونکہ صحابہ نے بھی کہا آپ سے کہ بد دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ انہی کی نسلوں میں سے میرا کلمہ پڑھنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ تو حضور نے کس قدر قربانیاں دیں۔ کربلا کا میدان ابھی محرم شریف گزرا ہے، کربلا کا میدان ہم نے دیکھا اور پڑھا تو ہمیں محسوس ہوا کہ نبی کے نواسے نے بھی گردن اپنی اس لیے دے دی تاکہ یہ دین متین ہم تک پہنچ جائے، دین کی خوبصورتی ہم تک پہنچ جائے۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو یہ دین کی خوبصورتی ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو ہمیں سب چیزوں پر توجہ دینا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس طرح ہم تک دین پہنچانے کے لیے محنتیں، مشقتیں اٹھائیں، اور عمر فاروق اعظم نے، مولا علی نے، عثمان غنی نے، تمام صحابہ اکرام نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین، دین رسول کو ہم تک پہنچایا۔ اور آج ہم ہی اگر اس دین کی جھجیاں بلائیں گے، دین کی مذاق اڑائیں گے، تو سوچو ہمارے حضور ہم سے کتنا ناراض ہوں گے۔ بس یہ سوچو کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ جب حضور دیکھیں گے کہ یہ تو میرے دین کی مذاق اڑانے والا ہے، تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ سوچو یار، جس سے مدینے کے تاجدار چہرہ پھیر لیں، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس بہت زیادہ کچھ نہیں بتاتا میں، اتنے سمجھ لو کہ حضور کی محبت ہی اصل ہے۔ اگر حضور سے محبت کرو گے تو نماز کے پابند بن جاؤ گے، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور سے محبت کرو گے تو ماں باپ کی خدمت کرو گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ حضور سے محبت کرو گے تو اپنی بیٹیوں سے پیار کرو گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضور سے محبت کرو گے تو غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرو گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوست، اصل چیز حضور کی محبت۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو پہلی چیز حضور کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ جب حضور کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ
ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہر گناہ سے بچتے چلے جائیں گے۔